ناظرین، اس معلوماتی تجزیے میں خوش آمدید۔ ذرا سوچئے، کیا انگریزی ہجے یا سپیلنگ کا ایک معمولی سفر کسی پوری کمیونٹی کو دو حصوں میں بانٹ سکتا ہے؟ آج ہم ڈاکٹر عامر اسرار میو کی ایک انتہائی دلچسپ اور فکر انگیز تحقیق پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آخر یہ بظاہر چھوٹا سا مسئلہ اتنی بڑی بحث کیوں بن گیا ہے۔ چلیں اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہ سوال سننے میں شاید تھوڑا حیران کن لگے، لیکن اس پر غور کرنا واقعی بہت ضروری ہے۔ کیا محض ایک اے کو ہٹا کر اس کی جگہ ای لگا دینے سے کسی قوم کی تاریخی اور ثقافتی شناخت بدل سکتی ہے؟ جب ہم کاغذ پر کوئی نام لکھتے ہیں تو ہم صرف چند حروف نہیں جوڑ رہے ہوتے، بلکہ ہم ایک پوری تاریخ مرتب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صدیوں پر محیط شناخت کو بچانے یا پھر اس سے مکمل طور پر بگاڑ دینے کا ایک انتہائی حساس معاملہ ہے۔ تو اس سارے معمے کو سمجھنے کے لیے ہم تیزی سے ان 5 پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے: شناخت کی کشمکش، نو آبادیاتی دور کی تاریخ، ہماری جغرافیائی جڑیں، مادری زبان کی صوتیات اور آج کے اس ڈیجیٹل دور میں شناخت کے مسائل۔ چلیں سب سے پہلے اس ہجے یا سپیلنگ کی کشمکش کی بات کرتے ہیں۔ مصنف کی یہ دلیل بہت زبردست ہے کہ اس ابہام کو حل کرنا اب کوئی علمی یا کتابی بحث نہیں رہی، بلکہ موجودہ دور میں یہ باقاعدہ شناخت اور بقا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ یہاں جو بات واقعی سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو ہجے دراصل دو بالکل مختلف دنیاؤں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک طرف مایو ہے، جس کی تاریں سیدھی برطانوی نوآبادیاتی دور سے جڑتی ہیں، اور دوسری طرف میو ہے، جس میں اس خطے کی خالص مقامی اور آبائی مٹی کی خوشبو ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ تضاد ہے جس نے اس گہری ثقافتی دراڑ کو جنم دیا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے یعنی نو آبادیاتی تاریخ کی طرف۔ یہ دیکھنا بڑا حیران کن ہے کہ کیسے ایک مخصوص سپیلنگ ہمیں انجانے میں ایک ایسی تاریخ کا بوجھ اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے جس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ذرا اس موازنے کو دیکھیں۔ جب ہم انگریزی میں میو لکھتے ہیں تو لاشعوری طور پر یہ ہمیں ہندوستان کے سابق برطانوی وائسرائے لارڈ میو سے جوڑ دیتا ہے۔ لاہور کا میو ہسپتال ہو یا اجمیر کا میو کالج، یہ سب اسی برطانوی دور کی یادگاریں ہیں۔ اب خود سوچیں، برصغیر کی اس شاندار مقامی قوم کا 19ویں صدی کے ایک آئرش نسل کے برطانوی وائسرائے سے کیا خاندانی یا نسلی تعلق ہو سکتا ہے؟ بالکل کوئی نہیں۔ اسی لیے میو ہی وہ واحد ہجہ ہے جو اس مٹی کی سچی، خود مختار اور صدیوں پرانی تاریخ کو صحیح معنوں میں بیان کرتا ہے۔ اور یہی بات ہمیں اپنے تیسرے پہلو کی طرف لے جاتی ہے، جو ہے جغرافیائی اور مقامی جڑیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کمیونٹی کا نام ان کے اپنے علاقے اور جائے پیدائش سے کتنا گہرا جڑا ہوا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نام کی اصل بنیاد کیا ہے؟ فراہم کردہ تحقیق کے مطابق لفظ میو دراصل قدیم سنسکرت اور ہماری مقامی زبانوں کے لفظ میو واسی سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ شجاع اور بہادر جنگجو جو اپنی مٹی پر جان چھڑکتے ہوں۔ یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے، اس میں ان کی شاندار دیہی، زرعی اور عسکری روایات رچی بسی ہیں، اور یہ ایک ایسی ثقافتی میراث ہے جسے کسی بیرونی ہجے یا غیر ملکی تاریخ سے ہرگز نہیں بدلا جا سکتا۔ اگر ہم نقشے پر نظر دوڑائیں تو تاریخی خطہ میوات دہلی، ہریانہ اور راجستھان کے بالکل سنگم پر واقع ہے۔ اراولی کے پہاڑی سلسلوں اور ان سرسبز میدانوں پر مشتمل یہ مخصوص جغرافیائی خطہ ہی اس کمیونٹی کا اصل اور سچا گھر ہے۔ اسی خطے کی مٹی نے اور اس کی شاندار ثقافتی پہچان نے اس قوم کے مضبوط کردار کو صدیوں سے تراشا ہے۔ تو اس ساری بات کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے، مصنف کی منطق بڑی سیدھی، کھری اور ناقابل تردید ہے۔ دیکھیں، اگر خطے کا سرکاری اور تاریخی نام میوات ہے تو وہاں کے بسنے والوں کو انگریزی میں میو ہی تو لکھا جانا چاہیے۔ یہ سپیلنگ ہماری جغرافیائی اور علمی ہم آہنگی کو کتنی خوبصورتی سے برقرار رکھتا ہے۔ اس کے برعکس مایو لکھنے سے یہ سارا صدیوں پرانا جغرافیائی تعلق ایک جھٹکے میں ٹوٹ جاتا ہے۔ چلیں اب چوتھے حصے پر بات کرتے ہیں، جو ہے صوتیات اور مادری زبان کا حسن۔ یعنی جب ہم یہ الفاظ زبانی بولتے ہیں تو سننے والے پر اس کا کیا تاثر پڑتا ہے۔ یہ صوتی تضاد سن کر آپ کو بھی حیرت ہوگی۔ انگریزی لفظ میو کو جب بولا جاتا ہے تو اس کی آواز مایو بنتی ہے، جیسے مایونیز یا پھر لارڈ مایو، لیکن مقامی لسانی روایات میں اصل لفظ تو میو ہے۔
مصنف کے مطابق یہ محض کوئی لہجے کا فرق نہیں ہے، بلکہ یہ تو انگریزی صوتیات کو زبردستی ایک مقامی زبان پر مسلط کرنے والی بات ہے۔ اس سے تو مادری زبان کی حقیقی خوبصورتی اور اس کی روح ہی مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور جیسا کہ یہاں لکھا ہے، ادبی دنیا میں کسی نام کا بگاڑ دراصل اس کی شناخت کا بگاڑ مانا جاتا ہے۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک 100% سچی اور تلخ حقیقت سموئے ہوئے ہے۔ نام صرف پکارنے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں، وہ تو پوری تاریخ، روایات اور تہذیب کے امین ہوتے ہیں۔ اپنے درست صوتی تلفظ کو بچانا صرف زبان کا مسئلہ نہیں، یہ اپنی ثقافت اور قومی وقار کو بچانے کی جنگ ہے۔ اور اب آتے ہیں اپنے آخری مگر سب سے اہم اور جدید پہلو کی طرف، ڈیجیٹل دور میں شناخت۔ اس معمولی سے ہجے کے فرق نے آج کے ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے دور میں کیا سنگین مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ صورتحال شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ کمپیوٹر الگوریدمز کیسے بے وقوف بن جاتے ہیں۔ آج کل جب پاسپورٹ یا شناختی کارڈ سکین ہوتے ہیں اور سسٹم دیکھتا ہے کہ ایک ہی خاندان کے کچھ لوگ میوں لکھ رہے ہیں اور کچھ میوں، تو مصنوعی ذہانت پوری طرح کنفیوز ہو جاتی ہے۔ وہ اس ایک متحد قوم کو دو بالکل الگ الگ قبائل میں بانٹ دیتی ہے۔ سسٹم کے نزدیک اب ایک نہیں رہتے۔ اور اس کے نتائج واقعی تشویشناک ہیں۔ اس کی وجہ سے عالمی سطح پر کمیونٹی کا ایک متحد برانڈ کمزور پڑ رہا ہے۔ ذرا سوچیں، مصنف کا یہ مطالبہ کتنا جائز ہے کہ تعلیمی ریکارڈز اور سوشل میڈیا کے لیے ایک واحد ڈیجیٹل برانڈ اپنایا جائے۔ اگر آج ایسا نہ کیا گیا تو آنے والی نسلیں انٹرنیٹ پر اپنی شاندار تاریخ، اپنا شجرہ نسب اور اپنے آبائی ریکارڈز کیسے ڈھونڈیں گی؟ وہ تو اس ڈیجیٹل الجھن اور بکھرے ہوئے ڈیٹا میں کہیں ہمیشہ کے لیے گم ہو جائیں گے۔ اس معلوماتی تجزیے کا اختتام ہم ایک بہت ہی گہرے اور فکر انگیز سوال پر کرتے ہیں۔ گلوبل ڈیٹا بیسز کے اس تیز ترین دور میں آخر کسی کمیونٹی کے نام کا فیصلہ کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ قدیم شناخت اور جدید ٹیکنالوجی کے اس تصادم میں کیا کوئی قوم اپنی پہچان کو عالمی الگوریدمز اور غیر متعلقہ نوآبادیاتی تاریخ کی بھینٹ چڑھنے دے گی، یا پھر وہ اپنی مٹی، اپنی زبان اور اپنی روایات سے جڑی اصل شناخت کو فخر سے اپنائے گی؟ یقیناً یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔